بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج ہم شروع کریں گے جو یزید بن معاویہ کا دور حکومت ہے وہاں سے. یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، امام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں. ان 60 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور وہ اپنی زندگی ہی میں ولی عہد مقرر انہوں نے کر دیا تھا یزید کو. اور اس پہ آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ نے، کئی کبار صحابہ نے بھی اس پہ اعتراض کیا تھا، اور وہ چیزیں معروف. خیر، اس میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا غالباً مطلب بہت سے، چونکہ ظاہر بات ہے تاریخ ہے تو اس میں کئی روایات بھی ہوتی ہیں، مختلف نظریات ہوتے ہیں، کئی پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے. مطلب آپ یوں ہی سمجھیں جیسے آج ایک ایونٹ ہوتا ہے کوئی بھی ہماری زندگی میں، تو اس کو کئی طرح سے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے، اور انٹرپریٹیشنز ہر ایک کی مختلف ہوتی ہیں. بعض دفعہ بائسڈ انٹرپریٹیشنز بھی ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ سٹوری اپنی طرح سے ٹویسٹ کرتے ہیں. تو جیسے آج کل مطلب یہ ہوتا ہے، تو اسی طرح ہسٹری میں تو بہت زیادہ ہوتا رہا ہے کہ آج کے ایک ایونٹ ہے وہ اگر 100 سال بعد نقل ہو رہا ہے، تو جیسے آج اس کو لوگ کھیل رہے ہیں تو بعد میں آنے والے لوگ بھی کھیلتے ہیں. تو یہ چیزیں تو رہی ہیں، اس لیے مختلف آپ کو باتیں ہسٹری کے حوالے سے ملیں گی. اور اس میں یہی ہے کہ ہسٹری ہے وہ دین کا حصہ نہیں ہے، تو اس کو بہرحال کھلے دل کے ساتھ دیکھنا چاہیے. اس میں ہر چیز کو اسی سے پھر آئیڈیا ہوتا ہے کہ کون سی بات بہتر ہے. ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک جو وجہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ یہ پہلی دفعہ ہوا، اس سے پہلے باقی خلفاء آپ کو معلوم ہے کس طرح سے کسی نے بھی ایسا نہیں کیا کہ اپنی زندگی میں کسی کو ولی عہد مقرر کیا ہو اپنے خاندان میں سے. تو حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو کیا، تو اس وجہ سے جیسے کئی لوگوں کا یہ اعتراض ہے، مطلب اس میں بڑے بڑے نام ہیں کہ جیسے ملوکیت کی بنیاد رکھی گئی. لیکن دوسری طرف دیکھیں تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے کے ادوار میں جو فتن رہ چکے تھے، تو شاید آپ نے یہ سوچا کہ اس بجائے اس کے کہ میرے جانے کے بعد دوبارہ مسلمان اسی اختلاف میں جائیں اور پھر سے وہ جنگ و جدل شروع ہو، کیونکہ خوارج ابھی تک ان کا فتنہ جو ہے اس پہ مکمل طور پہ قابو نہیں پایا جا سکا تھا. اسی طرح جو روافظ ہیں وہ بھی، ان کا فتنہ بھی موجود تھا. تو شاید آپ کو یہ بہتر لگا کہ میں اپنے دور ہی میں ایک ولی مقرر کر دیتا ہوں تاکہ ایک اجتماعیت رہے گی اور وہ ایک انتشار نہیں پیدا ہوگا. بہرحال تو یزید بن معاویہ جو ہے اسے اس طرح سے خلافت ملی ہے وراثت میں. جو ان کا جوانی کا دور ہے اس کے بارے میں تو زیادہ تر روایات میں یہی ملتا ہے کہ وہ عیش و آرام سے گزرا ہے. البتہ خیر، جب اس میں خیر دوسری آرامی ہے، کچھ لوگوں نے تو بہت زیادہ اس کو وہ کر دیا کہ جیسے وہ بالکل ہی وہ تھے، منکرات کرتے تھے اور حلال حرام کی تمیز ہی نہیں تھی. وہ اگرچہ اس میں غلو بہت ہے یعنی نیگیٹو باتوں میں، لیکن اور کچھ لوگ جو ہیں وہ دفاع میں جو آئے ہیں یزید کے، انہوں نے بہت زیادہ پازیٹیو باتیں بھی کی ہیں، اس کو جیسے بہت ولی اللہ دکھانے کی کوشش کی ہے. لیکن جو زیادہ تر روایات ملتی ہیں تاریخ کی، اس کے مطابق یہی ہے کہ وہ کوئی بہت زیادہ سنجیدہ آدمی بھی نہیں تھا دین کے معاملے میں، جیسے بہت سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں، تو اس کے ہاں تساہل تھا. خیر، حضرت معاویہ ہی کے دور میں بہت سارے لوگوں نے، یعنی مسلمانوں نے بیعت کر لی تھی، خاص طور پہ جو شام کے علاقے ہیں. چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ خلافت کا مرکز اس وقت دمشق تھا، تو اس کے سراؤنڈنگز کے جتنے ایریا تھے، اور اس وقت پاور سینٹر بھی وہی تھا، شام ہی تھا. تو وہاں کے سبھی لوگ بیعت کر چکے تھے. جو مخالفت ہوئی وہ مدینہ کی طرف سے ہوئی، وہاں پہ بیعت نہیں لی گئی. اور یزید نے جب چارج سنبھالا تو اس نے کوشش کی وہاں زبردستی بیعت لی جائے، لوگوں کو مجبور کیا جائے اس پہ. تو جب یہ پریشرائز کیا گیا تو اس پہ شروع میں آپ کو معلوم ہے کہ 5 نام بڑے نام ہیں جنہوں نے پہلے دن سے ہی مخالفت کی تھی اس بات کی کہ یزید کو ولی الامر نہیں ہونا چاہیے. ان میں پہلا نام تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ہے،
پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں، پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں، اور حضرت عبداللہ بن ابن عباس ہیں۔ تو ان 5 حضرات میں سے جو حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن عباس اور عبد الرحمن بن ابی بکر، ان تینوں نے تو بیعت کر لی جب انہوں نے دیکھا کہ وہ جیسے کوئی اور آپشن نہیں ہے اور وہ مجبور کر رہے ہیں، تو آپ تینوں حضرات نے بیعت کر لی۔ البتہ حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر، آپ نے انکار کر دیا اور مدینہ سے آپ چلے گئے مکہ کی طرف۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو مطلب جو ان کے شروع کے دور کا معاملہ ہے وہ ہے۔ آگے ذرا کچھ دیکھ لیتے ہیں، ابھی ہم آگے چلیں گے، وہ جو بیچ کے دور کے واقعات ہیں وہ ذرا دیکھیں گے۔ ابھی ایک پہلو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یزید کے دور میں کیا کوئی فتوحات وغیرہ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، کیونکہ اس پہ شاید مطلب بات ہوئی ہوگی۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو زیادہ ہماری مسلمانوں کی حکومت پھیلی ہے وہ سب سے زیادہ فتوحات حضرت عمر کے دور میں اور حضرت عثمان کے دور میں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد آ کے امیر معاویہ کے دور میں دوبارہ ایکسپینشن شروع ہوئی، چونکہ حضرت علی کے دور میں اندرونی عوامل بہت سے ایسے تھے کہ جو باہر نہیں جانے دیتے تھے آپ کو۔ تو جو عہد بنی امیہ ہے اس لحاظ سے ممتاز ہے کہ مسلمانوں نے جتنی ایکسپینشن کی ہے وہ اسی دور میں کی ہے میکسیمم۔ آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ بنو عباس کا جو دور ہے اس میں بس جہاں تک اسلام پہنچ گیا تھا وہیں پہ وہ کرٹیل کیا، اس سے کوئی زیادہ آگے مہمات، جنگی مہمیں نہیں کی گئی۔ اس دور میں علمی پختگی پہ اور تہذیبی پختگی پہ خیر کافی کام ہوا ہے، لیکن فتوحات وغیرہ نہیں ہمیں ملتی۔ تو اس لیے جب ہم عہد بنی امیہ پڑھیں گے تو یہ جیسے ہم ہر حکمران کے حوالے سے دیکھیں گے، ہر خلیفہ کے حوالے سے کہ ان کے دور میں کیا کیا اضافہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اگر کوئی ریکال کر سکے کہ امیر معاویہ، جی آواز کٹتی تھی، کہاں تک بات ہوگی؟ خلافت شاید باہر نہیں گئی عربوں سے، یہی بات شاید نہیں، کیا آخری بات ہوئی دوبارہ بتائیے گا؟ فتوحات والی بات سن لی تھی آپ نے؟ ہاں جی، کہ زیادہ ایکسٹینشن میں ہوئی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ صحیح جی، تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ چونکہ آگے جو باقی ادوار ہم دیکھیں گے، بنو عباس کے زمانے میں بھی کوئی زیادہ پھیلا نہیں ہے اسلام، تو اس کی باؤنڈریز یعنی وہی رہی ہیں کم و بیش جو عہد بنی امیہ میں تھی۔ اس دور میں باقی علمی اور تہذیبی حوالے سے ڈیولپمنٹ کافی ہوئی ہے۔ تو جو ہمیں میکسیمم کام نظر آتا ہے یا تو خلافت راشدہ میں فتوحات ہیں یا پھر اس کے بعد عہد بنی امیہ میں، اور پھر آگے چل کے عثمانی جو خلافت ہے اس میں بھی فتوحات ہوئی ہیں۔ تو اس لیے جب عہد بنی امیہ ہم دیکھیں گے تو ہم ہر خلیفہ کے حوالے سے یہ پہلو ضرور دیکھا کریں گے کہ ان کے دور میں کیا اضافہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی آپ میں سے ریکال کرتے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں جو خلافت میں فتوحات تھیں اس کا رخ کس طرف کو تھا؟ سچ ہے، بحری جو وہ ہیں جنگوں کا، یا جو کیا کہتے ہیں بحری فتوحات کا جو مرحلہ ہے وہ بہت اچھے طریقے سے شروع ہو گیا تھا۔ ہاں، ایک تو یہ تو خاص امتیاز ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بحری جنگیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے بلکہ اس سے پہلے بھی وہ کوشش ان کی تھی، اجازت وہ طلب کرتے رہے حضرت عثمان کے دور میں بھی، لیکن انہیں پہلے اجازت ملی نہیں تھی، تو اپنے دور میں تو انہوں نے کافی کیا کام۔ تو لیکن وہ ایریا کے لحاظ سے یعنی کون سے جیوگرافیکل ایریا میں ہوئی ہے فتوحات، کہاں تو مطلب پھیلا ہے جو خلافت ہے؟ نہیں، کیا مطلب یاد نہیں آ رہا یا آواز نہیں آ رہی؟ یاد نہیں آ رہا استاذ، آواز آ رہی ہے۔ اچھا، ایک تو افریقہ کی طرف ایکسپینشن ہو رہی تھی نا، مطلب خاص طور پہ جو نارتھ افریقہ ہے اس کی طرف، اور دوسرا اگر ہم جسے بلاد ماوراء النہر کہتے ہیں، یہ جو سینٹرل ایشیا کے اسٹیٹس ہیں ان کی طرف، جو اس وقت زیادہ تر ان پہ رومن امپائر کی تھی حکومت، اور بلکہ آگے چلتے آئیں تو سندھ تک بھی فوجیں آئی ہیں اس دور۔ تو میجر مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک افریقہ کی طرف ایکسٹینشن ہوئی ہے اور دوسرا ایشیا میں اس طرف سینٹرل ایشیا کی طرف، یا ایشیا مائنر جسے۔ ٹھیک ہے، تو آگے اب جب یزید کا دور ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں جو افریقہ ہے
وہاں پہ تو فتوحات کچھ ہوئی ہیں، مطلب کچھ مزید ایریا خلافت کے اندر داخل ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عقبہ بن نافع جو بڑے کمانڈر تھے جنہوں نے افریقہ کا میجر حصہ فتح کیا، تو وہ وہیں پہ تھے، مطلب یزید کے دور میں بھی وہی عامل تھے اس پورے علاقے کے، تو انہوں نے مطلب مغربی جہت میں کافی اضافہ کیا خلافت کی باؤنڈریز میں، اور اسی دور میں یہ جو مغرب کا علاقہ جسے پورا کہتے ہیں نا، المغرب الکبیر یا المغرب الاقصی، جو یہ موراکو ہے جو، ٹھیک ہے، تو یہ مراکش کا علاقہ، اس کے ساتھ کے جو علاقے ہیں وہ ایون مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹلانٹک اوشن تک مطلب ایونچولی یہ سب خلافت میں آ گیا تھا، ٹھیک ہے، تو یزید کے دور میں یہاں تک افریقہ میں پھیل گئی تھی خلافت کی جو باؤنڈریز ہیں، اور اس میں مین جو کریڈٹ جاتا ہے وہ عقبہ بن نافع کا ہے، اور بلکہ اس میں عقبہ بن نافع کا ایک بڑا مشہور وہ جملہ بھی ہے، بڑا ہی اچھا ہے کہ جب وہ محیط اطلسی جو اٹلانٹک اوشن ہے اس پہ کھڑے ہوئے، تو انہوں نے اس وقت ایک جملہ کہا کہ اے اللہ، اگر یہ سمندر نہ ہو میرے سامنے تو میں یعنی زمین کے آخری کونے تک مطلب بڑھتا رہوں تیرے راستے میں جہاد کرتے ہوئے، تو اگر مجھے پتا ہو کہ اس کے بعد بھی زمین ہے تو وہاں پہ بھی میں جاؤں، مطلب یعنی جو میکسیمم جہاں تک وہ جا سکتے تھے تو سمندر کی باؤنڈریز تک وہ گئے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی فتوحات وغیرہ اس دور میں نہیں ملتی۔ ایک تو یہ دور رہا بھی بہت تھوڑا ہے، یہ میں نے شاید نوٹ نہیں کروایا آپ کو، تو پہلے تو بلکہ وہ لکھ لیں کہ 4 سال یہ یزید کی حکومت رہی ہے، سن 60 ہجری سے لے کے 64 ہجری تک، 60 سے 64، ٹھیک ہے، یعنی اگر عیسوی ہم لحاظ سے دیکھیں تو یہ رفلی آپ کہہ لیں کہ 680 سے 683 84 تک رہی ہے، تو بس 4 سال کا ہی عرصہ ہے۔ افریقہ کے علاوہ یعنی جہاں عقبہ بن نافع تھے اس کے علاوہ باقی جگہوں پہ کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ اس کی بڑی وجہ وہی ہے کہ مخالفت چونکہ بہت زیادہ تھی یزید کی، اور وہ آپ کو آگے ہم ابھی دیکھیں گے کربلا کا جو واقعہ ہوا، اور پھر جو واقعہ ہرہ جسے کہتے ہیں، یہ دو چونکہ اتنی بڑی ٹریجڈیز تھیں، اس کی وجہ سے اوور آل ایک مسلمانوں میں بہت غصہ تھا، تو پھر شورشیں بہت ہوئیں، اس لیے وہ آگے مزید اب باہر کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکے، پھر وہ اندرونی جو شورشیں ہیں انہیں کو بٹھانے میں ان کا سارا زور رہا۔ ایون یعنی آگے چل کے ہم دیکھیں گے اس کے بعد کوئی اگلے تقریباً 10-15 سال اسی طرح رہتا ہے کہ اسٹیگننٹ رہتی ہے خلافت، اور اندر کے معاملات ہی ہیں، مطلب آگے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر ان سے بہت سارے لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں، پھر ان کی اور بنو امیہ کی آپس میں جنگ رہتی ہے، ایونچولی پھر جب حجاج بطور گورنر آتا ہے عبد الملک کے پاس، تو اس کے بعد سے دوبارہ بنو امیہ کی خلافت اسٹرانگ ہوتی ہے، اور پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے فتوحات کا، ٹھیک ہے۔ اس دور میں یہی ہے فتوحات کے حوالے سے۔ اب ذرا اندرونی معاملات دیکھ لیتے ہیں کہ اس دور میں جو خلافت کے اندر کے حالات کیسے تھے۔ تو جیسے کہ ابھی بات ہوئی تھی کہ سب سے بڑے جیسے دو جو ایونٹس ہوئے جو بڑی ٹریجڈیز تھیں، ایک کربلا کا جو واقعہ ہے اور اس کے بعد ہرہ کا جو واقعہ ہے، تو یہ دونوں دیکھتے ہیں۔ پہلے ذرا جو کربلا کا واقعہ اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ یہ بات ہم ابھی دیکھ چکے ہیں کہ یزید نے جب حکومت سنبھالی تو شام اور اس کے آس پاس کے جو علاقے تھے وہ تو بیعت کر چکے تھے، اور لیکن مدینہ کے لوگوں نے ریزسٹ کیا، اس میں یزید نے زبردستی کی، اپنے گورنر سے کہا کہ ان سے بیعت لو ہر صورت، تو باقی سب لوگوں نے بیعت کر لی، لیکن حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے انکار کیا اور وہ مکہ میں آ گئے۔ یہ بات ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد جو اہل عراق ہیں، مطلب بصرہ کے لوگ، کوفہ کے لوگ، انہوں نے امام حسین سے کتابت کی اور یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ یزید کو اپنے اوپر حکمران نہیں دیکھنا چاہتے، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین اس وقت سب سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں،
اور انہیں مطلب دعوت دی کہ آپ یہاں آئیں اور ہم آپ کے ساتھ مل کے خروج کریں گے یزید کے خلاف، اور ہم یہ ٹاپل کر دیں گے اس گورنمنٹ کو اور آپ کے ہاتھ پہ سب بیعت کر لیں گے۔ تو جب باقی تفصیلات مطلب معروف ہیں، وہ آپ جانتے ہوں گے یا پڑھ سکتے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہوا تو اس پہ حضرت حسین نے اپنے قریبی لوگوں سے مشاورت کی، جس پہ بہت سارے صحابہ نے انہیں منع کیا نکلنے سے، اور البتہ لیکن حضرت حسین کو یہی موافق لگا کہ نکلنا چاہیے، تو آپ تشریف لے گئے عراق کی طرف۔ تو جو بصرہ اور کوفہ کا اس وقت والی تھا عبید اللہ بن زیاد، عبید اللہ بن زیاد سے پہلے آپ لوگوں نے ایک اور ذکر سنا ہوگا، اس سے پہلے بصرہ کا والی کون تھا؟ نہیں معلوم استاد۔ نہیں معلوم؟ نہیں، آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے، اس کو سیکوینس میں بس دیکھیں ہم نا نے چیزوں کو۔ رٹے مارے تھے ہم نے ہسٹری کے نا۔ کیا سمجھ نہیں آ رہی؟ میں کہہ رہی ہوں رٹے مارے تھے ہم نے، اچھا، رٹے مارے۔ وہ اس سے پہلے رٹا تھا۔ ہاں جی، تو بہت رٹے مارے تھے بس۔ صحیح۔ تو وہ معروف ہے، پہلے عبید اللہ ہی کے والد تھے زیاد بن نبی، اور زیاد بن نبی جو ہیں وہ بہت عرصہ گورنر رہے ہیں وہاں کے کوفہ کے، اور کوفہ اور بصرہ اس وقت مطلب ان دونوں کو عراقین کہا جاتا تھا، تو اس کا ایک ہی گورنر ہوا کرتا تھا عام طور پہ۔ تو زیاد بن نبی کے بعد پھر عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنایا گیا، تقریباً انہیں حضرت امیر معاویہ ہی کے دور میں بنا لیا گیا تھا، یہ تقریباً میرا خیال ہے سن 55-56 میں یہ والی بنے تھے وہاں کے۔ تو خیر، جب حضرت حسین وہاں تشریف لے گئے تو رستے میں پھر جو گورنر تھا یہ عبید اللہ بن زیاد، تو یہ اپنا ساتھ کچھ فوجیں لے کے گیا، اور ایونچولی کربلا کے مقام پہ آمنا سامنا ہوا۔ وہاں عبید اللہ بن زیاد نے وہی جو یزید کی طرف سے بات تھی وہ پیش کی کہ آپ سرنڈر کریں، یا پھر دوسری آپشن تھی کہ جنگ لڑیں، کیونکہ اس میں جیسے کہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ مدینہ، اہل مدینہ کی بھی جو بیعت ہے وہ تلوار کے زور پہ لی گئی ہے، تو اس میں جیسے یزید کلیئر تھا کہ بیعت تو لینی ہی لینی ہے، مطلب کوئی آپشن نہیں ہے چھوڑنے کا۔ اور وہ ہم آگے چل کے باقی بھی بنو امیہ کے حکمرانوں کے ہاں دیکھیں گے، تو ان میں جیسے یہ والا پہلو جو ایک اکثر بادشاہوں کے ہاں ہوتا ہے، تو وہ ان کے ہاں بھی تھا، اور وہ اس کی تعویل یہ بھی کیا کرتے تھے کہ جی ہم جب مسلمان ہماری بیعت کر لیں تو ہم ان کے ولی امر ہیں اور خروج نہیں کیا جا سکتا وغیرہ وغیرہ۔ خیر اس میں پھر خاصی بحث ہے کہ وہ کس حد تک ٹھیک ہے یہ بات یا نہیں۔ تو انہیں دو آپشنز دی گئیں کہ آپ لوگ سرنڈر کریں اور بیعت کر لیں یا پھر جنگ لڑیں، تو حضرت حسین نے جنگ لڑنے کو ترجیح دی، اور اس کے بعد قتال ہوا، اور وہ معروف بات ہے کہ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کو وہاں شہید کر دیا گیا، جس میں آپ کے اہل بیت بھی ان کی بھی اکثریت شہید ہوگی، کافی لوگ ان میں سے بھی شہید ہوئے۔ اس کے بعد اگرچہ ایک جو روایت ملتی ہے تاریخ میں، مطلب یہ اکثر کتابوں میں نقل کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جب زیاد نے عبید اللہ بن زیاد نے جب یہ کر کے شہید کر کے یزید کے پاس بھیجا آپ کا جو سر مبارک ہے، تو اس پہ جیسے یزید کو اچھا نہیں لگا، اور وہ جیسے اس پہ کافی روتا رہا، اور 3 دن یہ ہے کہ وہ سوگ منایا گیا اس پہ، اور اسے یہی تھا کہ مطلب یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، اور اسی وجہ سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اس کے بعد جو ایک وہ چیز کہی جاتی ہے کہ اہل بیت کی تذلیل کی اور عورتوں کے ساتھ برا سلوک کیا، وہ سب ان میں سے اکثر جو ہے وہ من گھڑت باتیں ہیں۔ یہ چیز مطلب اسٹیبلشڈ ہے کہ اس نے باقی جو لوگ تھے ان کو ان کا اکرام کیا، اور انہیں مطلب اس طرح سے تنگ نہیں کیا، اور باقی جو اہل بیت تھے وہ مدینہ چلے گئے واپس۔ تو البتہ بہرحال یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس کو مطلب ڈیفینڈ کرنا ظاہری بات ہے، وہ مطلب بعض دفعہ لگتا ہے کہ جیسے ایک ایمان کا بھی مسئلہ ہے اور ایک
اس میں جذبات بھی چونکہ بہت زیادہ انوالوڈ ہیں، کیونکہ وہ شخصیت بہت بڑی ہے نا جو سامنے ہے. تو اس پہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ مختلف بڑے جو اہل علم ہیں امت کے، انہوں نے کیا کمنٹ کیا اس واقعے پہ. تو بہرحال واقعہ یہ اپنی اختصار میں اتنا ہی ہے. کتنے ابھی ہمارے پاس؟ ہاں 5 منٹ ہیں اس میں. دوسرا جو بڑا ایونٹ ہے یزید کے دور حکومت میں، وہ ہے جو واقع ہرہ جسے کہتے ہیں. ہرہ کا معلوم ہے کسی کو؟ اگر آئیڈیا ہو تو بتائیں. نہیں معلوم؟ کربلا کی ہم نے ڈیٹس میرا خیال ہے نوٹ نہیں کی تھی. کربلا کب ہوا تھا؟ یہ جو یعنی ثانیہ ہے کربلا کا، کب کا ہے؟ یہ سر 60 ہجری کا. 61 ہجری کا، 10 محرم 61. اس کے بعد واقع ہرہ جو ہے یہ پیش آیا ہے 63 ہجری میں، یعنی 2 سال بعد، ذی الحج میں ہوا، حج کے مہینے میں. اور اس کے مطلب اس کو ہم ظاہری بات ہے تاریخ جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو پچھلی کڑیاں ہمیں ملانی ہوتی ہیں، چونکہ چیزیں ایبرپٹلی تو نہیں ہو رہی ہوتی، ہر چیز لنکڈ ہوتی ہے کسی اور چیز سے. تو جب یہ کربلا کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد ایک عمومی غم و غصہ تھا مسلمانوں میں بہت زیادہ. اور حضرت عبداللہ بن زبیر جو کہ پہلے ہی اعلان کر چکے تھے کہ انہوں نے یزید کے ہاتھ پہ کسی طور پہ بھی بیعت نہیں کرنی، اس واقعے کے بعد تو انہوں نے جیسے کلم کلا ایک اعلان کر دیا دشمنی کا اور اس کے خلاف خروج اور لڑائی کا. تو جب حضرت عبداللہ بن زبیر اس دوران زیادہ یعنی مکہ ہی میں تھے، آپ نے بہرحال یہ بات ہے 63 ہجری کی. تو جب یہ واقعہ ہوا سب کربلا کا، تو اس کے بعد آپ نے لوگوں کو اپنے ساتھ جیسے موٹیویٹ کیا، اور اہل مدینہ نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. تو اس کے بعد جب وہاں پہ آپ کی پاور بڑھتی گئی حجاز کے اندر، مکہ کے لوگ اور مدینہ والے جب حضرت عبداللہ بن زبیر کو سپورٹ کرنے لگے، تو پھر یزید نے ایونچولی یہ طے کیا کہ اب وہ فوجی طاقت سے اس کو کچلے گا، اس بغاوت کو. تو 63 ہجری میں اس نے پھر ایک دوبارہ ایک لشکر بھیجا مدینہ پہ. اور اس میں یہ کچھ لوگ مطلب اگرچہ یہ ہے کہ کربلا کا واقعہ تو چونکہ وہ تو ایک جیسے ٹریجڈی سب سے بڑی ہے نا مطلب ہماری پوری ہسٹری میں، لیکن ہم دیکھیں گے کہ اب آگے ہمیں یہ کچھ عرصہ جو بنو امیہ کی شروع کا دور ہے، اس میں اس طرح کے بہت سارے اور بھی مظالم ہمیں ملتے ہیں. ان میں سے ایک جیسے یہ بھی واقعہ ہے جس میں اہل مدینہ کا قتل عام کیا گیا، اور جس میں بہت سارے صحابہ اور جو صحابہ کی اولادیں تھیں وہ شہید ہوئیں. اور چونکہ ان لوگوں نے سرنڈر نہیں کیا اور یزید کے ہاتھ پہ وہ بیعت اس کی توڑ چکے تھے، وہ دوبارہ ظاہری بات ہے اس کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے تھے. تو مدینہ پہ ان لوگوں نے اس طرح قبضہ کر لیا، تو باقی لوگ جو بچ کے چلے گئے مکہ، تو پھر انہوں نے پیچھا کیا ان کا، چونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی مکہ میں چلے گئے اور وہاں پہ جا کے آپ نے پناہ لے لی. تو پھر یہی فوج مکہ گئی اور وہاں اس نے محاصرہ کر لیا مکہ کا. اور چونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ جو حرام ہے مسجد حرام اس کے اندر چلے گئے تھے، تو ان لوگوں نے پھر ایونچولی یہ کیا کہ بیت اللہ پہ انہوں نے حملہ کیا منجنیقوں سے. اور اس دوران وہ ایک پورا واقعہ ہے کہ کعبہ جو ہے وہ جل گیا تھا منجنیقوں سے، وہ جو پھینکتے تھے کیونکہ اس میں آگ بھی ہوتی تھی، اس کی وجہ سے وہ کعبہ پورا جل گیا اور مسمار ہو گیا. تو یہ واقعہ خیر لیکن جب ہو رہا تھا تو اس کے دوران یہ ابھی مکہ کا حصار جاری تھا، تو یزید اسی کے دوران اس کی وفات ہو گئی. تو اس لیے پھر وہ مکہ کو چھوڑ کے فوجیں واپس شام چلی گئی. تو حضرت عبداللہ بن زبیر آگے ہم دیکھیں گے کہ انہیں دوبارہ ان کی پاور بڑھتی ہے اور وہ آگے عراق تک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ واقع ہرہ کہلاتا، جس میں یعنی اہل مدینہ کا پہ جو چڑھائی کی گئی اور اس کے بعد جو مکہ میں خانہ کعبہ پہ جو پتھر برسائے. اب یہ واقعات شاید آپ میں سے کچھ لوگ پہلی دفعہ سن رہے ہو تو انہیں ذرا بہت عجیب لگ رہا ہوگا. استاذ یہ واقع ہرہ کو واقع ہرہ کیوں کہا جاتا ہے، کس چیز کی نسبت سے؟
وہی چونکہ خانہ کعبہ جل گیا تھا اچھا وہ حریت حریر کے سے۔ حوالے سے. اچھا السلام اس میں اب ایک چیز جیسے مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ اب تاریخ میں یہ بڑا مسئلہ ہے، جیسے کہ میں ابھی پہلے بات کی تھی کہ ایک چیز کو آپ کئی پہلوؤں سے دیکھ سکتے ہیں، اور اسی لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں ڈیٹیل میں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو وقت کی کمی کی وجہ سے یہ ہے نا کہ صرف جو ہم ایک نیریٹو جو وے ہوتا ہے کہ بس ہم ہیڈ لائنز کی طرح بتا دیں کہ جی فلاں وقت میں یہ ہوا یہ ہوا، اس سے بعض دفعہ چیزوں کی مکمل سمجھ نہیں آتی، چونکہ کانٹیکسٹ نہیں معلوم ہوتا، اس وقت کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کا نہیں پتہ ہوتا، اور جو کچھ مائنیوٹ ڈیٹیلز ہیں جن میں جانا بہت ضروری ہوتا ہے، تو وہ جب تک نہ ہو تو بعض دفعہ امیج بہت ڈسٹارٹیڈ سا بنتا ہے. تو اب یہ مجھے ہو رہی ہے شدید الجھن پڑھاتے ہوئے. لیکن اس کو میرا خیال ہے ہم کاؤنٹر اس طرح سے کر سکتے ہیں. آج کا تو جیسے میں نے بتایا کہ چونکہ مجھے پہلے سے علم نہیں تھا کہ ہماری یہ کلاس ہونی ہے، تو میں اس پہ کوئی نوٹس بنا نہیں سکا. لیکن اگلی دفعہ سے انشاءاللہ مطلب شروع ہم یہیں سے کریں گے، عہد یزید سے، اور اس پہ مطلب میں آپ کو جیسے ریٹن کچھ مٹیریل بھی دوں گا اور کچھ ریڈنگز بھی بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ خود چیزوں کو اس میں دیکھیں. چونکہ اور پھر ہم کوشش یہ کریں گے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ نیریٹو وے کے بجائے ذرا کریٹیکل انداز میں، ٹھیک ہے، کیونکہ صرف اس طرح سے جیسے واقعات بتانے سے نا چیزیں مکمل سمجھ بھی نہیں آتی، اور وہ بعض دفعہ بہت عجیب لگتا ہے. تو استاذ خیر یہاں اب یہ سوال اب دوبارہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے نا، پہلے بھی یہ سوال آیا تھا ذہن میں کہ ولی امر کے خلاف جو خروج ہے جب اس سے منع کیا گیا، لیکن یہ واقعہ ہو گیا اور وہ بھی صحابی ہیں، تو اس میں پھر وہی بات کہ ہم کس کو وہ کر سکتے ہیں کہ کون صحیح تھا، کم از کم ان دو واقعات میں جو اب تک ہوئے ہیں. نہیں، ان دو واقعات میں ایسا ہی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے امت میں کہ جو یزید کو اس پہ ڈیفینڈ کر سکتا ہو یا کرتا ہو. مطلب بڑے لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس نے اس پہ کبھی اس چیز کو وہ کیا ہو کہ جسٹیفائڈ تھی. کسی بھی طرح سے وہ جسٹیفائڈ نہیں تھی، اور وہ ظلم کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں ہے. مطلب ظلم چھوٹا لفظ ہے اس کے لیے، اور وہ میں انشاءاللہ اگلی دفعہ چیزیں لے کے آؤں گا، تو اس میں ہم پڑھیں گے کہ اس کے بارے میں مختلف ائمہ کے کیا اقوال ہیں. تو وہ کئی بڑے لوگوں کی باتیں ایسی کو پڑھ کے مطلب واقعی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس چیز کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہے. اور مطلب مجھے ویسے دکھ کے ساتھ میں نے ایک چیز آبزرو کی ہے کہ ابھی پچھلے کچھ سالوں میں ہمارے ہاں ایک بہت نیگیٹو چیز داخل ہوئی ہے. مطلب ایک پرانے وقتوں میں جیسے کہا جاتا ہے نا کہ دو فتنے تھے جو اس پوری چیز پہ بنے تھے، اہل بیت کی محبت میں اور ان کے بغض میں، جیسے دو لوگ پیدا ہوئے نا. ایک ہیں جنہیں شیعہ یا روافظ کہتے ہیں کہ جو ان کی محبت میں جنہوں نے بہت غلو کیا، اور دوسرے ہیں جنہوں نے بغض تک چلے گئے جنہیں ہم ناصبی کہتے ہیں. تو میری جو آبزرویشن ہے اس میں جیسے بیچ کے ادوار میں تو ناصبیت امت میں نہیں رہی، لیکن اب کچھ عرصے سے ایسا ہوا ہے کہ جو شیعوں کا نیریٹو ہے، تو اہل تشیع کے نیریٹو کا کاؤنٹر کرتے ہوئے بہت سے لوگ دوبارہ ناصبیوں والی باتیں کرنے لگے ہیں. مطلب یہ چیز ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ بڑے علماء کی جب چیزیں دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ بہت اجنبی باتیں ہیں. مطلب سلف میں یہ باتیں شاید کوئی سن بھی نہ سکتا ہو، جو آج کل مطلب ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو کلم کلا یزید کو دفاع کر رہے ہوتے ہیں، یا ایون کچھ لوگ تعریف کر رہے ہوتے ہیں. مطلب بہت عجیب بات ہے، تو اس کو آپ کسی طرح جسٹیفائی نہیں کر سکتے. تو وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے تو اس سے مزید باتیں واضح ہو جائیں گی. چونکہ ظلم ہی ہے، مطلب وہ تو ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ایک بات ہے کہ خروج مطلب کب کیا جا سکتا ہے یا نہیں کر سکتے وغیرہ، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ میں کوئی بھی امیر بنے تو اس کی اطاعت کرو، تو اس میں بھی بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امیر جو بھی کرے تو وہ ٹھیک ہوگا. حدود تو مقرر کی گئی ہے نا، امیر بھی جواب دہ ہے. تو اس کی جو غلط چیزیں ہیں اس کا انکار مطلب اس کے دور میں بھی لوگوں نے مطلب کیا کرتے تھے جو اچھے علماء تھے، مطلب بعد میں بھی. تو یہ چیز مطلب میرا خیال ہے ہمارے یہاں ایک مس بیلنس ہوا ہے پچھلے کچھ عرصے میں. دوبارہ جیسے کچھ لوگوں نے بہت دوسری طرف ٹلٹ کر گئے ہیں بہت زیادہ، جیسے وہ دفاع کرتے کرتے نا وہ محبت کا اظہار اور پھر رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے، یہ بہت مطلب
مس ہینڈل کیا گیا اس چیز کو. جی اسامہ. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ بات بھی کہی جاتی ہے نا کہ اگر یزید کے بارے میں ہم کو ایسی بات کریں گے تو جنہوں نے ان کی بیعت کیا ان کے حوالے سے کیا, جیسے شیعہ رافضی کرتے ہیں کہ جنہوں نے بیعت کیا ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھائی صحابہ جنہوں کرام بھی جی شامل جی ہیں. جی بتائیں. جی تو وہ یزید کی آڑ میں صحابہ کرام تک پہنچتے ہیں, ان کی تکفیر کرتے ہیں. تو اس کے حوالے سے ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ ہاں نہیں, اس میں پہلی چیز تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو نیریٹو ہوتا ہے مطلب ہم لوگوں کو اپنے پرسپیکٹو میں بنانا چاہیے کسی بھی چیز کا. ایک مطلب اوور آل ایک ایشو ہے مطلب ہماری سائیکالوجی کا, وہ مطلب اس دور کی بات کر رہا ہوں, جدید دور میں چونکہ کئی ایشوز اٹھے ہیں, تو ان میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم چیزوں کو جیسا کہ وہ ہوتی ہیں ان کی آبجیکٹیویٹی کے ساتھ اتنا نہیں دیکھتے جتنا کہ ہم ان کو ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی دوسرا کیا کہہ رہا ہے, اور اکثر ہم اپنا نیریٹو بنا رہے ہوتے ہیں کسی اور کا نیریٹو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اور مطلب جب آبجیکٹیویٹی کے ساتھ دیکھا جائے تو دونوں نیریٹیوز ہی غلط ہوتے ہیں. تو ہمارے ساتھ یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ ہم جیسے مطلب اگر بنو امیہ کے بارے میں کیا رائے ہونی چاہیے, یہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ شیعہ کیا کہتے ہیں, اور ہم یہ کہیں کہ جی چونکہ وہ یزید کی بیعت کرنے والوں کو اگر مطلب غلط کہا جائے تو اس سے وہ ادھر تک پہنچیں گے. مطلب میں ویسے اس چیز پہ نہیں, ایک اوور آل بات کر رہا ہوں کہ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. چیزوں کو کاؤنٹر نہیں کرنا چاہیے. آپ کا ایک اپنا نیریٹو ہے اور اس کو خود مطلب آپ کو اپنے اصولوں پہ بنانا ہے. ان کا اپنا نیریٹو ہے جو ہے. ہو سکتا ہے کچھ چیزیں کامن بھی ہوں, کچھ باتیں ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بات میں ہی اختلاف ہو. کچھ باتیں ممکن ہے کہ ہمارے نیریٹو میں اور ان کے نیریٹو میں مل بھی جائیں. اور یہ چیز صرف یہاں تک نہیں ہے, جو جدید افکار ہیں, بہت ساری جو تھیریز ہیں, سوشل تھیریز ہو گئی, پولیٹیکل تھیریز ہو گئی, اور ایون مطلب جو کلچر کے ایشوز ہیں, ان میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ مسلمانوں میں ایک اوور آل ایک مسئلہ ہے کہ وہ چیزیں جیسے ویسٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی چیز آئی ہے تو ہم ایک ان کا کاؤنٹر نیریٹو تیار کر رہے ہوتے ہیں ہمیشہ کہ نہیں یہ چیز تو اسلام میں بھی ہے, یہ چیز تو ایسے ہے. تو مطلب جب آپ کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی رائے بنائیں تو بالکل آبجیکٹو ہو کے بنانی چاہیے, ٹھیک ہے. مطلب اس کو جیسے اس سے ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں کیا کہتے ہیں یا فلاں کیا کہتے ہیں, یا اگر ہم یہ کہیں گے تو اس سے فلاں کی بات کو تقویت ہوگی وغیرہ وغیرہ. ہاں دوسرا جو آپ کا یہ اعتراض ہے کہ انہوں نے جو یزید کی جن لوگوں نے بیعت کی ہے, تو بھائی وہ تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ لوگ مجبور تھے بیعت کرنے پہ اور کوئی آپشن بھی نہیں تھی. مطلب وہ بیعت نہ کرتے تو قتل کیے جاتے, اس کے علاوہ کیا کر سکتے. تو مطلب ٹھیک ہے نا, ہم یہ نہیں کہ ظاہری مطلب یہ تھوڑی ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے گناہ کا کام کیا. اور ایک مطلب اس میں جیسے ایک تو یہ بھی ہے کہ مطلب ایک تو مسئلہ یہ تھا کہ انہیں ظلم سہنا پڑتا اگر وہ بیعت نہ کرتے, اور دوسرا یہ تھا کہ ان کے پیش نظر بھی یہی تھا کہ چلو ایک اجتماعیت اس سے رہے گی تو بہتر ہے کہ اس سے پہلے ظاہری بات ہے حضرت علی کے دور میں جتنی اکھاڑ پچھاڑ ہو چکی تھی تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو یہی بہتر لگا کہ اس وقت خروج نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آلریڈی بہت نقصان ہو چکا ہے. لیکن اس سے یزید کے کوئی عمل تو جسٹیفائی نہیں ہو جاتا نا, یا ایون چلو ہم وہ خلیفہ اس کو بننا چاہیے تھا نہیں بننا چاہیے تھا, وہ پھر ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ وہ اس کا اہل تھا یا نہیں تھا. چلو بن گیا, ہم کہتے ہیں اہل نہیں بھی تھا تو بن گیا اور لوگوں نے اس کی بیعت کر لی. لیکن پھر بھی جب وہ خلیفہ بن گیا ہے اس دور میں اس نے جو چیزیں کی تو ہم ہر چیز کو دیکھیں گے تو صحیح نا کہ اس نے کیا ٹھیک کیا کیا غلط کیا. اگر مثال کے طور پہ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں, اگر کوئی بالکل صحیح پروسیس کو فالو کرتے ہوئے بھی اگر کوئی خلیفہ بنا ہو تو کیا اگر وہ ظلم کرے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ نہیں یہ چونکہ یہ خلیفہ صحیح ہے, پوائنٹ ہوا, مسلمانوں نے اس کی بیعت کی ہے لہٰذا یہ اس کے ظلم کو ظلم نہ کہا جائے. یہ چیز تو نہیں ہے نا, ہم لوگ چیزیں گڑبڑ کرتے ہیں, اوور لیپ ہوتی ہیں بہت دفعہ. جی سر ٹھیک ہو گیا. آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ بات. مطلب جیسے اب جی سر. پچھلے عرصے میں نے کچھ چیزیں دیکھی مجھے بہت دکھ ہوا. مطلب جیسے وہ اسرائیل وغیرہ کا جو معاملہ تھا اس پہ یو اے ای نے بہت لوز پلے کیا, اور مطلب چلو حکمرانوں نے تو جو کیا سو کیا, مجھے ان کی عوام کو دیکھ کے بہت
رنج ہوا، کیونکہ مطلب ہیں وہاں لوگ جاننے والے یا جن سے بات رہتی جو وہاں کے نیٹیوز ہیں، تو عوام میں بھی وہی جذبات تھے کہ فلسطینی تو برے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، فلاں ڈمکا، اسرائیلیوں کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور اس پہ جواز کیا دے رہے ہیں. مطلب کئی میں نے پڑھے لکھے لوگوں سے جو پروفیسرز ہیں وہاں پہ، ان سے میری بات ہوئی تو وہ ہر چیز کا ان کے پاس ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ جی ولی الامر نے یہ کیا تو ٹھیک ہی کیا ہوگا، ولی الامر زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہماری مصلحت کس میں، اگر اس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے تو ٹھیک ہی کیا ہوگا. تو یہ اپروچ بہت غلط ہے. مطلب یہ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کوئی بیلنسڈ اپروچ ہے، یا مسلمانوں میں اگر یہ اپروچ رہی ہوتی تو آپ بتائیں نا کہ حضرت حسین کیا خود یزید کے خلاف اٹھتے، یا اس سے پہلے جو جنگیں ہوئی حضرت عائشہ پہ حضرت علی کے خلاف اٹھتی. آپ سمجھ رہے ہیں نا، مطلب جو اب ایک نیریٹو جی سر. کریٹ کر دیا گیا کہ جی حکمران جو مرضی کریں وہ ٹھیک ہے، ان کی اطاعت ہی کرنی ہے. ایسا نہیں ہے. یہ لوگ، یہ نیریٹو بعد میں شیپ کیا گیا ہے ملوکیت کو مضبوط کرنے کے لیے کہ کوئی تنقید نہ کرے. کرٹیسزم کو دبانے کا آسان طریقہ نا کہ آپ کہیں گے جی، جو آپ دیکھیں نا کہ ہر خطبے میں کیوں پڑھا جاتا ہے، حدیثیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن ہر خطبے میں یہ حدیث کیوں پڑھی جاتی ہے کہ السلطان المسلم ذل اللہ فی الارض کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ سلطان یہ چاہتا ہے کہ مجھے خدا کا نائب سمجھا جائے، لہٰذا مجھ پہ تنقید نہ کی جائے، میں جو بھی کروں اسے صحیح سمجھا جائے. تو وہ عوام کی تنقید کو روکنے کے لیے یہ احادیث پڑھوائی جاتی ہے نا. سلطان کہتا ہے کہ بھئی اور کچھ پڑھو نہ پڑھو، یہ حدیث ضرور تم نے پڑھنی ہے. تو ذرا ہمیں تھوڑا چیزوں کو پولیٹیکل مطلب اینگل سے بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ پولیٹیسائز بھی کیا جاتا ہے چیزوں کو، جیسے آج بھی ہوتا ہے کہ مذہب کارڈ استعمال نہیں کرتے کیا سیاستدان، یا اسٹیبلشمنٹ نہیں یوز کرتی. تو اسی طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ آپ اس چیز کو استعمال کرتے رہے ہیں بہت سارے حکمران کہ جی چونکہ کہا گیا ہے کہ خروج نہ کرو لہٰذا اور اطاعت کرو لہٰذا ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ جسٹیفائڈ. وہ نہیں ہے جسٹیفائڈ، ہر چیز کو دیکھا جائے گا. اور اسی لیے مطلب آپ دیکھیں نا ہر دور میں بڑے لوگوں پہ مظالم نہیں ہوئے کیا، مطلب آگے بھی ہم خلافت میں دیکھیں گے تو ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ بولتے تھے، وہ تنقید کرتے تھے، تبھی تو ظلم ہوتا تھا نا. اگر وہ خاموش رہتے ہر چیز پہ تو کیا ظلم ہو. جی نوری. جی استاذ، ابھی بھی لوگ ہیں زیادہ تر عرب کنٹریز میں جو ہیں وہ قید و بند میں، علماء ہیں، بہت بڑے اسکالرز ہیں، سب قید و بند بالکل میں کیا بالکل کر ایسے سکتے. لیکن پھر وہ ہمیں یہی کہتے ہیں نا ولی امر والی بات کہ آپ ولی امر کی جو ہے نا پیروی کریں، کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو. کچھ کا مطلب بہت کچھ ہے، کچھ نہیں ہے. ہاں لیکن ایسا وہ ہی ہے. آپ نے ولی امر کی پیروی کرنی ہے. تو اکثریت ڈنڈے کے زور پر بھی خاموش ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کہنا نہیں چاہتے، لیکن ہاں نہیں یا ایسے تو ہی ہے، سہولت سے بالکل ایسے ہی ہے. سہولیات دے دے کے منہ بند کیا جاتا ہے، بہت زیادہ سہولیات دے دے کے. اور دوسرا طریقہ جو سہولیات کے باوجود بھی اٹھتے ہیں، پھر وہ دوسرا آپشن بھی ان کے پاس ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ تو چیز رہی ہے، یہ سب پیشن تو مطلب شروع سے ہی رہی ہے نا. اور وہ مطلب یہ کہ اتار چڑھاؤ آتا ہے، اور اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ خلیفہ یعنی کون ہے اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اگر اچھے خلفاء بھی آئے ہیں تو ان کے دور میں چیزیں مختلف نہیں ہیں. مطلب اچھے خلفاء میں ایک چیز آپ کو کامن نظر آئے گی کہ وہ عوام کو کہتے تھے کہ ہم کچھ غلط کریں تو تم ٹھیک کرنا. آپ سمجھ رہے ہیں نا، وہ یہ تھوڑی کہتے تھے کہ ہم جو بھی کریں اطاعت کرنا. آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر تک یہ نہیں کہہ رہے بھائی کہ میں جو بھی کروں تم اطاعت کرنا. آپ نے کیا کہا تھا پہلے خطبے میں؟ یہی کہا تھا نا کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تمہارا کام ہے کہ مجھے سیدھا کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ مطلب پھر لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں کہ چیزوں کو بیلنس وے میں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم لوگ اکثر چیزوں کو صرف ایک اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ ٹھیک ہے، بعد میں یہ اپروچ زیادہ اپنائی گئی ہے کہ جو بھی ہو جائے خروج نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہسٹری میں یہی رہا ہے کہ جب بھی خروج ہوا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا. مطلب حضرت علی کے دور سے لے کے اور عہد بنی امیہ میں، ایون جو بنو عباس کی حکومت قائم ہوئی، اور تمام ادوار میں یہ دیکھا گیا ہے کہ خروج سے بجائے فائدے کے مزید ہی نقصانات ہوئے. یعنی مظالم بڑھے ہیں، بہت سارے اچھے اچھے لوگ شہید ہوئے ہیں. اس لیے پھر بعد میں علماء نے اس چیز کو زیادہ امپورٹنس دی کہ بھائی جو بھی ہو جائے تم اطاعت کرو، مطلب بیعت توڑو نہ. اس کی وجہ ایک حکمت یہ بھی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی بیلنس یوز کر جائیں اور ہم کہیں کہ جو بھی وہ کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں.
آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ مطلب یہ دو چیزوں میں فرق ہے. ہو سکتا ہے کہ مطلب میں یہ مانوں کہ بھائی میرا حکمران جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، لیکن میں اس کے بعد وجود بغاوت نہ کروں. بغاوت کرنا ایک اور چیز ہے، چونکہ اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. چونکہ آپ بغاوت کریں گے تو کانسیکوینسز ہیں، بھگتنے پڑیں گے. اس سے پہلے دیکھنا پڑتا ہے نا کہ ابھی ماحول کیا ہے، اس کے فوائد ہوں گے، نقصانات ہوں گے، وغیرہ وغیرہ. تو بغاوت تو ایک پورا، یعنی آپ کہہ لیں کہ نیا فینومینن ہے، وہ ایک اور چیز ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم بغاوت نہیں کر رہے اور ہم کسی کی اطاعت کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو بھی کرتا ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ حق ہے، وہ صحیح ہے، وہ ٹھیک ہے، ہم اس کو جسٹیفائی کریں گے، ہم ہر لحاظ سے اس کا دفاع کریں گے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ دونوں باتیں، مطلب ایک چیز نہیں ہے. واضح ہے یہ بات؟ مطلب بغاوت نہ کرنے کا مطلب مکمل اتفاق نہیں ہے کبھی بھی. تو بس اس بیلنس کو مطلب بس دیکھنا چاہیے. چلیں، تو آج اتنا ہی ہے. اگلی دفعہ ہم انشاءاللہ یہ کریں گے کہ اس پہ میں نوٹس بنا کے لاؤں گا. تو اب ہم یزید والا جو ہے کچھ اس کو مکمل کریں گے، اور پھر اگلے جو اس کے بعد معاویہ بن یزید، وہ تو 40 دن ہی خیر حکمران رہے. اس کے بعد جو زیادہ مروان بن حکم کا دیکھیں گے، حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر عبد الملک بن مروان، اس پہ ذرا زیادہ ٹائم ہمیں لگانا ہوگا. تو میں انشاءاللہ اگلی دفعہ سے نوٹس لے کے آؤں گا، چونکہ 1 گھنٹے میں واقعتاً بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ مجھے اب بھی فیل ہو رہا ہے کہ کئی چیزیں شاید ایسی ہیں جس سے میں نے آپ کو مزید کنفیوز کر دیا ہو، کیونکہ مکمل بات کرنے کا وقت ہی نہیں ہے. اور اگر مکمل بات کریں گے تو شاید ایک آدھی بات ہو. اور تاریخ میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو مختلف چیزیں اسی لیے ملتی ہیں کہ اکثر جو تاریخ لکھ رہا ہوتا ہے وہ اپنا اینگل بتاتا ہے، آپ دوسرے کا اینگل نہیں بتاتا. تو اس لیے اس میں مختلف چیزیں پڑھیں تو پھر پکچر کلیئر ہوتی ہے. اور ساتھ ایک کریٹیکل مطلب وہ بھی ہونی چاہیے، ایک آپ کی نظر بھی ہونی. اس پہ مطلب اگر مسلم ہسٹری میں دیکھیں تو ابن خلدون کا بہت بڑا کام ہے، مطلب جو ایک کریٹیکل ویو ہے ہسٹری کا، اس پہ ابن خلدون سے اچھا میرا نہیں خیال کسی نے کام کیا ہو. جی افشین. استاد محترم، پچھلے دنوں حدیث سے پڑھی تھی نا، تو اس میں یہ واقعہ ہرا کا تھا، ذکر تھا، لیکن اس میں تھا کہ 2 بار خانہ کعبہ کی حرمت پامال کی گئی تھی. ان کی تفسیر میں انہوں نے بتایا تھا ہمیں ڈیٹیل میں نا، لیکن اس کو صرف یہی لکھا تھا کہ واقعہ ہرا، اور دوسرے کا مجھے یاد نہیں آ رہا. دوسرے مرتبہ کب؟ دوسرا بھی بنو امیہ ہی کے دور میں ہوا. وہ تب حجاج گورنر تھا، اور کیا نام ہے، اوپر عبد الملک بن مروان تھا خلیفہ، اور وہ بھی حضرت عبداللہ بن زبیر پہ ہوا. ابھی تو چونکہ ہم نے دیکھا نا کہ اس مکہ کے حصار کے دوران ہی یزید کی وفات ہو جاتی ہے، تو افواج واپس چلی جاتی ہیں شام. تو اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر کو سپیس ملتی ہے اور آپ کافی پاور اکٹھی کر لیتے ہیں. یعنی عراق تک، حجاز سے لے کے مکہ، مدینہ اور عراق تک حضرت عبداللہ بن زبیر ہی کی حکومت ہوتی ہے. اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بنو امیہ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا، صرف شام کے کچھ علاقوں پہ ان کا کنٹرول رہ جاتا ہے، باقی سب علاقے حضرت عبداللہ بن زبیر کے زیر نگین ہوتے ہیں. لیکن پھر بیچ میں ایک وہ مختار ثقفی کا فتنہ اٹھتا ہے، اور اس کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر کمزور پڑ جاتے ہیں، اور ایک دفعہ سے پھر بنو امیہ جو ہیں وہ پاور گین کرنے لگتے ہیں. تو جب اب دوسری دفعہ عبد الملک بن مروان حکمران ہوتا ہے اور حجاج اس کا گورنر ہوتا ہے، پہلے وہ عراق پہ کنٹرول کرتے ہیں، پھر مدینہ پہ، اور ایونچولی وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو کارنر کر لیتے ہیں مکہ میں. تو یہاں پہ بھی اس دفعہ دوبارہ مکہ کا حصار ہوتا ہے اور دوبارہ سنگریزی کی جاتی. تو یہ دونوں واقعات ہی یہی بنو امیہ ہی. تو بہرحال خیر، بس میں آخری بات کرتا چلوں، باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ میں کوشش کروں گا نوٹس ڈیٹیلڈ ہوں. ساری باتیں ظاہر بات ہم لیکچر میں نہیں کر سکتے، تو لیکن ایک چیز میں صرف چاہ رہا ہوں کہ جو ہر چیز کے بارے میں ایک اپسٹیمولوجی ہوتی ہے نا، تو وہ جیسے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہسٹری کو کیسے پڑھنا ہے. اپسٹیمولوجی سمجھتے ہیں نا، یا چلیں چھوڑیں، مطلب ہر علم کا ایک خاص پرسپیکٹیو ہوتا ہے، اور جب آپ وہ پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کو ایک خاص مائنڈ سیٹ، ایک خاص اسٹیٹ، یعنی اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، اور کچھ خاص چیزوں پہ توجہ دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب جب آپ لٹریچر پڑھ رہے ہیں تو آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ کچھ اور ہوگی، فزکس پڑھتے ہوئے کچھ اور ہوگی، میتھ پڑھتے ہوئے کچھ اور ہوگی. اسی طرح اگر آپ حدیث پڑھ رہے ہیں تو آپ کسی اور ذہن کے ساتھ بیٹھیں گے. قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو اسٹیٹ آف مائنڈ بالکل ڈفرینٹ ہوگی. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟
وہاں بالکل پیسے ہوتے ہیں, سبمسو ہوتے ہیں, ہر چیز حق ہے, ہر چیز جیسے ہدایت کے اینگل سے لے رہے ہوتے ہیں. تو اب بس ایک یہ فرق رہنا چاہیے, کیونکہ یہ اکثر میں نے دیکھا کہ مطلب ہمارے یہاں جو علوم اسلامیہ کے طلبہ ہیں ان میں یہ کنفیوژن ہو جاتی ہے, اور چیزوں میں چونکہ جو لائنز ہوتی ہیں, ڈفرینسز ہوتے ہیں, وہ بہت تھن لائنز ہوتی ہیں, اس لیے ہم فرق نہیں کر پاتے چیزوں میں. تو یہ بس ایک چیز واضح رہے کہ جو جس اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ آپ قرآن کی کلاس میں بیٹھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں یا فقہ پڑھتے ہیں یا سیرت پڑھتے ہیں, اس اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ آپ تاریخ میں نہیں بیٹھیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں نا, کیونکہ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑھ رہے, ایون اب ہم خلفائے راشدین کو نہیں پڑھ رہے, اب ہم بعد کے لوگوں کو پڑھ رہے ہیں جو عام انسان ہیں, جن میں کچھ خوبیاں ہوں گی, کچھ خامیاں ہوں گی. ہو سکتا ہے کچھ کی خامیاں اتنی بڑی ہوں کہ ان کی خوبیوں کو ہمیں نظر انداز کرنا پڑے, اور کچھ کی خوبیاں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ ان کی خامیوں کو چھپانا پڑتا ہے, یا اس سے مطلب ہم نہیں دیکھتے, اگنور کرتے. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا, تو اسے بالکل ایک انسانی پرسپیکٹو میں دیکھیں, یہ بس چیز واضح رہے. ٹھیک ہے, مطلب ہم اب یہاں جب بھی کسی پہ بات کریں گے تو ہم اس سینیریو میں بات نہیں کریں گے کہ ہم کسی کو ہم اچھا سمجھیں تو بس اس کی تعریفیں کرتے رہیں, برا سمجھیں تو اس کو کافر بنا دیں, اچھا سمجھیں تو اس کو جنتی بنا دیں. تو یہ وہ والا میدان نہیں ہے, یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اور آپ یا ہمارے دور کے لوگ, آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی مطلب حکمران ہے یا کوئی بھی آدمی ہے کسی بھی سفیر کا, تو ہم کہیں کہ یہ وہ بالکل ہی غلط ہے, اس میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے. تو ایسے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بالکل ہی اچھا ہے, اس میں کچھ برا نہیں ہے. کچھ کمزوریاں ہیں ہر ایک کی, کچھ اچھی چیزیں ہیں ہر ایک کی. ہاں البتہ یہ کہ کچھ لوگوں میں خیر غالب ہے, اور کچھ ہیں جو شر کے سمبل. ہاں یہ بات ٹھیک ہے جو ابھی نعمان نے لکھی ہے کہ بعد میں ظاہری بات ہے جو حکمران آئے ہیں تو وہ حکمرانی ہی ان کا فوکس تھی زیادہ, اور دین نہیں تھا. وہ آگے ہم دیکھیں گے, خاص طور پہ عبد الملک کا جب ہم پڑھیں گے تو وہ چیز بالکل کلیئر ہو جاتی ہے. تو اسی لیے تو پھر آپس میں ہے نا کہ پھر وہ ایک دوسرے سے بھی لڑتے رہے, مطلب آپس میں ایک خاندان میں یہ ہوتا تھا کہ بھائی جو ہے وہ چھین رہا ہے بھائی سے خلافت, تو چپکلشیں چلتی رہیں. وہ ظاہری بات ہے اس وقت دنیا مطمع نظر تھا, آخرت تھوڑی تھی. اللہ آخرت جن لوگوں کا مطمع نظر ہو وہ یہ تھوڑی کریں گے کہ قتل عام کرتے ہیں ایک شہر میں یا اس طرح سے. چلیں تو بہتر ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ ذرا بہتر انداز میں کریں گے. آج تو بس ویسے ہی وہ مرتب انداز میں نہیں تھا, کچھ ٹوٹی پھوٹی ویسے ہی متفرق بات. تو بہتر ہے انشاءاللہ. السلام علیکم.